اب ورلڈ وار ون کے بعد فلسطین کا علاقہ برٹن کے مینڈیٹ میں ہے. اب برٹن کی مرضی، جو مرضی چاہے. اور جب برٹن کے مینڈیٹ میں آیا تو پھر جیوز نے پوری دنیا سے، خاص طور پہ یورپین کنٹری سے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا مڈل ایسٹ میں. اس کو عرب یوتھ نے اپنے لیے بہت رسکی سمجھا، اور ظاہر ہے پھر عرب یوتھ نے ریئیکٹ بھی کیا اور آپس میں کلیشز بھی ہوئیں. مگر چونکہ یہ سارا ایریا پولیس کا رہا تھا، یہاں پہ پولیس سٹرکچر اور ساری آرگنائزیشن جو تھی وہ برٹن کی تھی، ان کا آنا نہ رک پایا. اور بیچ میں جو ہے ایسے بھی فیزز آئیں جب زیادہ ہو گیا، خاص طور پہ 1930s میں، 1930 کی دہائی میں جب ہٹلر کا رائز ہوا، ہٹلر جرمنی میں، اور پھر ہٹلر نے جیوز کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، اور نازی گورنمنٹ کا ایجنڈا جو کہ اس کے مینیفیسٹو، الیکشن مینیفیسٹو میں موجود ہے، وہ جیوز کو فارنر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ان کو ایکسکلوڈ یعنی کہ باہر پھینک دیا جائے گا جرمنی سے. جرمنی میں رہنے کا حق صرف آریانس کو ہے. آریانس ان کو کہتے ہیں جو پیور وائٹ ریس ہیں، ان میں کوئی مکس نہیں ہے. تو جیوز کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ باہر سے آئے ہیں. تو اس وجہ سے جیوز کی پرسیکیوشن سٹارٹ ہوئی. اور جیوز، اور خاص طور پر جب ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر پولینڈ کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے ہٹلر، اور ہٹلر ایسٹ یورپ کے اندر، ایسٹ یورپ کو بھی قبضے میں لے لیتا ہے جہاں پہ جیوز کی کانسنٹریشن زیادہ ہے، اور جیوز کا قتل عام سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیوز کے بارے میں ایک الزام ہٹلر نے یہ بھی لگایا تھا کہ انہوں نے ساری اکانومی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور باقی جرمنی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اکنامکلی. خاص طور پر اس زمانے میں ایک ورلڈ ریسیشن بھی آیا تھا 1930s میں، جس کو کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن. تو گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے پوری دنیا میں ان امپلائمنٹ تھی. تو جرمنی نے یہ الزام لگایا تھا کہ جیوز کے ہاتھ میں آلموسٹ ساری اکانومی ہے، تو جتنی بھی سفرنگز ہو رہی ہیں لوگوں کے اوپر ان کی وجہ سے. دوسرا الزام اس نے لگایا تھا کہ جیوز ٹریٹرز ہیں، انہوں نے غداری کی. جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کا پیسہ کماتے ہیں، اور یہیں سے پیسہ کما کے انہوں نے فنڈز کو ٹرانسفر کیا برٹن کو ورلڈ وار 1 میں، اور ہماری ہار کا باعث بنے ہیں. تو ٹریٹرز کی ایک ہی پنشمنٹ ہے، اور وہ ہے ڈیتھ. تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر ہم اس کا لنک ملائیں تو جیوز نے برٹن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے ورلڈ وار 1 میں اگر وہ ان کو پیلسٹائن دلوا دیں. اور 1917 میں، یعنی کہ ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے سے 1 سال پہلے ہی برٹن نے بالفور ڈیکلریشن میں ان کو وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کو لینڈ ملے گی. اب اس وار میں ٹرکی بھی لڑا تھا برٹن کے خلاف، اور ٹرکی جرمنی کے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا. تو جرمنی اور ٹرکی دونوں کو سزا ملی تھی اس وار کو ہارنے کے بعد جو برٹن نے دی تھی. تو ظاہر ہے پھر ہٹلر نے جب الزام لگایا جیوز کے اوپر اور جیوز کا قتل عام کیا، خاص طور پہ پولینڈ میں جیوز کے لیے گیس چیمبرز بنائے گئے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو ان گیس چیمبرز میں ڈال کر گیس کے ساتھ ان کو پگھلایا گیا. اور اس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ. اس کو ہولوکاسٹ بولتے ہیں، HOLOCAUST. آپ دیکھ سکتے 6 ملین جس کو کہتے ہیں 60 لاکھ جیوز. اب 6 ملینز جو ہیں یہودی مارے. اب ایران کے ایک پریزیڈنٹ تھے احمد دنیجا، وہ کہتے تھے، وہ تھوڑے ایکسٹریمسٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ جیوز کے اوپر جو زیادتی کی ہے وہ یورپین کرسچنز نے کی ہے، اس کا بدلہ ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ کرسچنز نے ہولوکاسٹ کیا، کرسچنز نے ان کی جینوسائیڈ کی، اور وہ مظلوم بن گئے پوری دنیا میں، اور اس جینوسائیڈ کا بدلہ لے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان سے کہتے ہیں کہ ان کو جگہ دیں کیونکہ یہ بڑے مظلوم ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو آپ اپنے یورپ میں ان کے لیے ایک ملک بنائیں اور ان کو جگہ دیں. تو یہ ایک جو ہے بڑا زبردست قسم کا آرگومنٹ تھا جو وہ پریزنٹ کرتے تھے. بہرحال
اس ہولوکاسٹ کے بعد جیوز بہت تیزی کے ساتھ مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. کوئی آلموسٹ اس وقت 80,000 کے قریب موجود تھے جیوز ورلڈ وار ٹو سے پہلے، مگر ورلڈ وار ٹو کے بعد اس سے کافی گنا زیادہ جیوز ہو گئے، کیونکہ ان کی مائگریشن سٹارٹ ہو گئی فلسطین کی طرف. دوسری طرف ان کو یہ بھی موقع مل گیا کہ ورلڈ وار ٹو میں اپنے پیسے کے ساتھ برٹن کو سپورٹ کرے اور ایلائز کو سپورٹ کرے، اور برٹن کو بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ برٹن جو ہے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امریکہ ساتھ دے برٹن کا اس وار میں اگینسٹ جرمنی، کیونکہ امریکہ کی فارن پالیسی کے اوپر جیوز کا اچھا خاصا انفلوئنس تھا. اس وقت جیوز امریکہ میں موجود بھی تھے، اور امریکہ کی فارن پالیسی میں اس وقت بھی ان کا اچھا خاصا انفلوئنس موجود تھا. تو ظاہر ہے ان کی سپورٹ کی بھی ضرورت تھی. حالانکہ ورلڈ وار ٹو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے عربوں کے ساتھ، جو فلسطین کے عرب ہیں اور سراؤنڈنگ کے جو عرب کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ برٹن نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا اور کہا تھا کہ اب مائگریشن نہیں ہوگی جیوز کی، ہم نہیں آنے دیں گے. صرف اور صرف وہ برٹن چاہتا تھا کہ عربس جو ہیں، کیونکہ عربس نے برٹن کے خلاف بھی کیمپین سٹارٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے ترک گئے وہاں سے اور پھر اس کے بعد برٹن اور فرانس ان کے اوپر آ کے تسلط انہوں نے قائم کر لیا، تو اس وجہ سے ان کے خلاف بھی کیمپین ایک سٹارٹ ہوگی. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ان کی اینٹی برٹش کیمپین ہے وہ تھوڑی تھم جائے، ہم ان کو تھوڑا لالی پاپ دے دیں کہ اب ہم جیوز کو یہاں آنا برداشت نہیں کریں گے. تو ایک ان سے معاہدہ کر لیا، پرومس کر لیا. بہرحال جیسے ہی ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہوئی اور وہ ختم ہوئی، تو ان کا سیلاب آنا شروع ہو گیا. 1945 میں ختم ہوئی اور ان کا سیلاب آنا شروع ہو گیا. ابھی یہاں پہ دو ان کے لیڈرز تھے جو اس وقت اسرائیل میں بیٹھے تھے، اور وہ کافی عرصہ پہلے ہی آ چکے تھے. ایک تھے ڈیوڈ بن گوریان، ڈیوڈ بن گوریان، اور ایک تھے لیوی اشکول، لیوی اشکول. یہ ایسٹرن یورپ سے اور رشیا سے آئے تھے زمانہ شاید طالب علمی میں ہی، اور ایک تو بیچ میں سے ایجوکیشن بھی چھوڑ آیا تھا اپنے اس ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے انسیسٹرز کی لینڈ میں دوبارہ واپس جانا ہے اور وہاں پر جیوز کے لیے ایک اسٹیٹ بنانی ہے. اور یہی دونوں ان کے پہلے پریزیڈنٹ اور پہلا پرائم منسٹر بھی بنا. ڈیوڈ بن گوریان پہلا پریزیڈنٹ بھی بنا. اب جب جیوز کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی، ان کی آرگنائزیشن بن گئی، ان کو بہت سارا پیسہ اور ہتھیار بھی مل گیا، جب وہ ویل اسٹیبلشڈ ہو گئے فلسطین میں، تو 1948 میں 1948 میں اور 15 مئی 1948 میں 15 مئی 1948 میں برٹن نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین سے وڈرا کر رہے ہیں. برٹن جو ہے، برٹن withdrew، انہوں نے کہا کہ ہم مینڈیٹ چھوڑ رہے ہیں، withdrew from Palestine. the same day 15 مئی 1948 میں جس وقت برٹن نے withdraw کا اعلان کیا اور جس دن انہوں نے چھوڑا، اسی دن ریڈیو کے اوپر ڈیوڈ بن گوریان، جو کہ پہلے پریزیڈنٹ بھی بنے بعد میں، انہوں نے اعلان کیا کہ in the land of Zions Israel has come into being. اسرائیل بن چکا ہے لینڈ آف. اب زائن لینڈ کون سی ہے؟ زائن لینڈ ہے جو اس وقت ویسٹ بینک کی لینڈ ہے، اس کو زائن لینڈ بولتے ہیں، جس میں بیت الحم ہے، جس میں جیریکو ہے، جس میں یروشلم ہے. دس آل ایریا از کالڈ زائن. اس کو پرانے زمانے میں جودیا بولا جاتا تھا، جودیا، دی لینڈ آف جودیا اینڈ دی لینڈ آف زائنس. تو بہرحال وہی جو فلسطین کی لینڈ ہے وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ اسرائیل. اسی دن اسرائیل کا قیام کا اعلان کیا ڈیوڈ بن گوریان نے.